الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم الی آخر الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آگے کی صف پر کر لیں بھائی، آگے کی صف پر کر لیں انشاءاللہ، سنتوں کا وقت دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر قربانی کا ایک نظام بنایا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے قربانیوں کو انجام دے رہا ہے۔ کوئی قربانی دے رہا ہے اپنی جان کی، مال کی، کہ میرے بچوں کی اچھی پرورش ہو جائے۔ کوئی قربانی دے رہا ہے اپنی محنت کی، اپنی جسمانی قوت کی، جس سے اس کی تمام لوگوں کے گھروں کی خواہشیں پوری ہو جائیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ہر ایک کسی نہ کسی اعتبار سے قربانی دے رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے قربانی کا جو معمول ہے اور جو قربانی کا یہ مہینہ ہم کو پیش آیا ہے، یہ قربانی کا مہینہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ان ایام میں، ان دنوں میں اللہ قربانی کروا کے، جانور کو ذبح کروا کے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیا اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف جانور کو ذبح کر دیں اور جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیں؟ کیا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت پیسہ اس میں خرچ کر دیں؟ کیا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جانور کو ٹہلائے گھمائیں، اس کے بعد اس پہ چھری چلا سکیں؟ اللہ کا مقصود ان قربانیوں سے، جانور کو ذبح کرنے سے اور جانور کو لا کر اس کے ذبح کر کے اس کے گوشت کھانے اور گوشت بٹوانے سے مراد یہ کچھ نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کی جو خواہشیں ہیں، بندہ جو اپنی گندی غلط خواہشوں کی طرف چلا جا رہا ہے، گناہوں کی خواہشوں کی طرف دوڑا بھاگا چلا جا رہا ہے، ان خواہشوں سے رک کر بندہ اللہ کی منشا، اللہ کی خواہش اور اللہ کی ذات عالی کے دین کے لیے اپنے رخ کو موڑ لے، یہ قربانی اصل ہے۔ یہ قربانی جو جانور کی قربانی ہے، یہ کچھ لوگوں پہ لازم ہوتی ہے، کچھ پہ لازم نہیں ہوتی۔ جو بھائی مالدار ہیں، جن کے اندر وسعت ہے، ان پر تو یہ قربانی لازم ہوتی ہے، اور جو وسعت نہیں رکھتے، جو مالدار نہیں ہے، جو حیثیت نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ قربانی لازم نہیں ہوتی۔ لیکن اپنی خواہشوں کو چھوڑنے والی قربانی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے فیشنیبل کلچر، اپنی زندگی کے بیہودہ طریقوں اور تمام گناہوں کی راہوں کو، راستوں کو چھوڑ دینے کی قربانی، یہ قربانی ہر ایک، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے مالدار ہو یا غریب، ہر شخص پر یہ قربانی لازم آتی ہے۔ جانور کی قربانی وہ مالدار پہ لازم آتی ہے، لیکن خواہشوں کی قربانی، گناہوں سے رک جانے والی قربانی، یہ ہر مومن مرد و عورت پر، مالدار ہو یا غریب، ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ اپنی خواہشوں کی قربانی دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جائے۔ اور یہی مقصد جانور کو ذبح کرانے سے ہے، یہی مقصد قربانی کے ایام میں 10 ذی الحجہ، 10، 11، 12 ان ایام میں قربانی کرانے کا یہی مقصد ہے کہ بندہ چھری تو جانور پہ پھیر رہا ہو، لیکن یہ چھری اس کے گناہوں پہ پھر رہی ہو، یہ چھری اس کی خواہشوں پہ پھر رہی ہو، یہ چھری اس کے غلط راستوں، بیڈ کلچر، ویسٹرن کلچر، ایسٹرن کلچر، اور کہیں لیٹسٹ فیشنیبل کلچر اور نئے طریقوں پہ پھر رہی ہو، اور اس چھری کے ذریعے سے اس کا طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ رہی بات قربانی کی آزمائش اور قربانی کی شروعات اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کہا ہے، اور حضرت ابراہیم وہ ہیں جن سے سب سے زیادہ، تمام نبیوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں لی گئی، سوائے
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر تمام نبیوں میں دیکھا جائے سب سے زیادہ پریشانیاں، آزمائشیں اور مصیبت اٹھانے والا اگر کوئی نبی ہے تو وہ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن پاک میں 69 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت ابراہیم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، آپ کی پیدائش عراق کی سرزمین میں ہوئی، اور آپ کے باپ بتوں کو بنانے والے، خود مورتیوں کو بنانے والے شخص تھے۔ آپ ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں مورتی کی پوجا نہیں بلکہ مورتیوں کو بنایا جاتا تھا، تو کس درجے کا شرکیہ جگہ ہوگی۔ اس کے بعد بھی اللہ کو پہچانا۔ دنیا کا کوئی کافر، مشرک یہ الزام نہیں اٹھا سکتا کہ ہم کو اللہ نے مومن نہیں پیدا کیا اس لیے ہم جہنم میں کیوں جائیں۔ اگر یہ بات ہے تو حضرت ابراہیم کی دلیل، حضرت ابراہیم کا ایمان اس پر حجت، دلیل اور ایویڈنس ہو اس کے خلاف، کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے وحی نہیں کی کہ اللہ نے کہا ہو کہ ہم کو مانو، بلکہ حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سب کو سوچا کہ یہ معبود ہے۔ جب سب ڈوب گئے تو کہا کہ ان سب کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، وہی میرا معبود ہے۔ خود سے اللہ کی ذات کو پہچانا۔ اور آزمائش، آپ جانتے ہیں کہ آزمائش کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ اس علاقے عراق میں پیدا ہوئے، عراق میں دین کی جب دعوت دینا شروع کی، وقت کے بادشاہ نے آپ کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، آگ سے محفوظ ہو کے اللہ نے حفاظت کی۔ اس وقت آپ نے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ اب میں اس عراق کے شہر میں نہیں رہوں گا، اس عراق کے ملک میں نہیں رہوں گا، کیونکہ یہاں کی دعوت دینے کی جو حد تھی، دعوت دینے اور پیغام دینے کا جو انتہا تھی وہ میں پار کر چکا، اور ان لوگوں نے جو دعوت قبول نہیں کی، ہر درمی پہ بھی انہوں نے انتہا کی۔ لہذا آپ نے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی جانب جاؤں گا، ان قریب وہ مجھے رہبری فرمائے گا، میری گائیڈنس فرمائے گا، مجھے رہبری عطا فرمائے۔ عراق کی سرزمین سے آپ مصر، نابلس اور پھر فلسطین تک کے آپ فلسطین آئے، اور ساتھ میں آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور ساتھ میں آپ کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام تھی۔ حضرت ابراہیم کی بیویاں، حضرت ابراہیم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نکاح عطا فرمائے۔ پہلا نکاح حضرت ابراہیم کا نکاح سارہ علیہ السلام سے ہوا، جو آپ کی خود کی قبیلے کی عورت تھی، یعنی آپ کے خاندان کی تھی۔ دوسرا نکاح حضرت ابراہیم کا ہاجرہ علیہ السلام سے ہوا، جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ تیسرا نکاح حضرت سارہ کے انتقال کے بعد قطورہ نام کی عورت سے ہوا، جن سے 6 اولادیں پیدا ہوئی۔ کل 8 اولادیں ہوئیں۔ پہلی اولاد اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے، دوسری اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے، اور 6 اولادیں بنو قطورہ جنہیں کہا جاتا تھا، وہ قطورہ تیسری بیوی سے ہوئے سارہ کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کس درجے کی لی؟ آپ کو کوفن میں آگ میں بھی جلایا گیا، آپ بچ گئے، آپ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، آپ کو اپنی بیوی اور بچے کو چٹیل میدان، زمزم کا جو علاقہ کنواں جہاں پیدا ہے اس ریگستان میں چھوڑنا پڑا اللہ کے حکم سے، وہ بھی آزمائش آپ نے جھیلی۔ اور تمام آزمائشیں آپ کو پیش آئیں، وقت کے بادشاہ نے آپ کی بیوی کو قید بھی کیا، بچ گئی۔ یہ تمام آزمائشوں سے ہوتے ہوئے اللہ نے آخری زبردست آزمائش، قربانی کی آزمائش آپ سے لی۔ اور آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کا باپ۔ تمام نبی جو آپ کے بعد آئے ہیں وہ سب آپ کی نسل میں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہوں گے یا حضرت اسحاق کی اولاد میں۔ تقریباً 3500 انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں۔ اب پیدائش دیکھیں، اللہ نے بڑی منتوں سے، بڑی دعاؤں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں، 86 ایئرس، 86 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، پہلی اولاد۔ بڑی منتوں، بڑھاپے کا عالم، 86 سال کی عمر، سمجھ سکتے ہیں کہ کس عالم کی عمر ہوگی۔ اس عمر میں حضرت ہاجرہ سے پہلی اولاد ہوئی،
حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب آگے آزمائش دیکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام منتوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور آپ سے کہا گیا کہ چھٹیل میدان میں چھوڑ جاؤ، اس علاقے سے چھوڑ کے گئے، وہ بھی آزمائش۔ اور جب تھوڑا سہارا بننے کے قابل ہو گئے، 12-13 سال کی عمر حضرت اسماعیل کی ہو گئی، آپ نے دعا فرمائی تھی وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جب بھی یہ وظیفہ بھی ہے، جس عورت کے بچہ نہ ہو رہا ہو، جس مرد کے نہ ہو رہا ہو، وہ یہ وظیفہ معمول میں رکھے، ربی ھب لی من الصالحین، اور دوسری ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ وظیفے ہیں اولاد کے لیے۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے دعا کی ربی ھب لی من الصالحین، اے میرے رب ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے بشارت دی، فرمایا کہ ہم نے اس کو خوشخبری دی ابراہیم کو کہ ایک نیک غلام حلیم، بردبار، سوچ سمجھ رکھنے والا، صبر اور ضبط کرنے والا، ہم اس کو بیٹے کی خوشخبری ہم نے اس کو۔ اب اولاد پیدا ہوئی 86 سال کی عمر میں، تقریباً 12 یا 13 سال کی عمر ہو گئی۔ 99 سال حضرت ابراہیم کی عمر ہے، اور 1 سال کے بعد یعنی 100 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، وہ بات الگ ہے۔ ابھی اسحاق کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، پہلے بیٹے اسماعیل کی بات چل رہی ہے۔ 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار خواب نظر آیا، 3 دن لگاتار آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ نبی کے خواب بھی وحی اور اللہ کا کلام ہوا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہم آپ کے خواب شیطانی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کا خواب اللہ والا، اور نبی کا خواب وہ اللہ کی وحی والا ہوتا ہے۔ لہذا 3 دن خواب نظر آیا، 3 دن خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے مشورہ کیا۔ یہ نہیں کہ فوراً بیٹے کو اٹھایا ہو ذبح کر دیا ہو، بلکہ مشورہ کیا کہ بیٹے کو بھی تیاری ہو جائے، تیار ہو جائے۔ اور یہ نہیں سوچا کہ بس خواب ہی تو ہے، بس ایک خواب و خواب خیال ہوا کرتے ہیں، یہ بھی دل میں نہیں سوچا۔ اور بیٹا بھی نبی ہونے والا تھا، بیٹے کو بھی اللہ نے نبوت سرفراز سے عطا کرنا تھی، نبوت سے سرفراز کرنا تھا۔ اور لازمی سی بات ہے، دنیا میں سب سے مضبوط ایمان، سب سے قوی ایمان، پہاڑوں کو ہلا دینے والا ایمان اگر کسی کا ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل بھی نبی ہونے والے تھے، اللہ نے قوت ایمانی بھی اور نبوت کے گھرانے میں پیدا کیا تھا، اور ایسی اللہ والی ماں عطا فرمائی تھی جس نے چٹیل میدان میں اپنے شوہر سے پوچھا تھا، اے نبی ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ہمیں چٹیل میدان میں چھوڑ جاؤ؟ تو کہا کہ ہاں۔ تب اس جرأت مندانہ عورت کے منہ سے نکلا اذا لا یضیعنا، اس وقت تب تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ چٹیل میدان ریگستان کا علاقہ، سوائے 2 لوگوں کے کوئی نہیں، ایک ہاجرہ اور ایک چھوٹے بچے اسماعیل، یہ اس کے بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا۔ آپ آیت پڑھیں، سورہ صافات کی آیت ہے، فلما بلغ معه السعی، کہ جب بچہ چلنے کے قابل ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا، دوڑنے کے قابل، 13 سال یا 12-13 سال عمر ہوتی ہے، اس عمر کے قابل ہو گیا، تو قال انی ارى فی المنام انی اذبحک، حضرت ابراہیم نے مشورہ کیا بیٹے سے، اے میرے بچے، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ میں خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا چاہتے؟ حضرت اسماعیل بھی اللہ والے تھے، نبوت سے سرفراز ہونا تھا، ایمان کامل تھا، جرأت مندانہ جواب تھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان، جس کا آپ کو خواب میں حکم دیا ہے، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ خواب ہی تو ہے، یہ نہیں کہا کہ خیال ہی تو ہے، بلکہ بیٹے نے بھی کہا کہ نہیں، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے مجھ کو ذبح کرنے کا، اے ابا جان کر گزریے، افعل ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور آگے یہ بھی نہیں کہ ہمارے آپ کی طرح دعوت ٹھوک دیا ہو، ہمارے کام ہمارے ذریعے سے کسی کے کام بن رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں جاؤ کل ہو جائے گا، جاؤ پرسوں ہو جائے گا، جاؤ تمہارا کام ہو گیا، ہم انشاءاللہ نہیں لگاتے۔
نبی ہونے کے بعد بھی، نبی کا بیٹا ہونے کے بعد بھی، اور پختگی ایمان کی مضبوطی ہونے کے بعد بھی اس وقت کے نبی نے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ عنقریب انشاءاللہ، لفظ انشاءاللہ استعمال کیا، اگر اللہ نے چاہا من الصابرین، جمنے والوں میں سے، صبر کرنے والوں سے مجھے پائے گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کے چلے، دونوں لوگوں نے بات کو تسلیم کر لیا، اللہ کے آگے جھک گئے۔ وتلہ للجبین، یہ تلہ للجبین کی جو آیت ہے جس میں کہا گیا پہلو کے بغل میں لیٹ گئے، یہ بات بعد میں پیش آئی۔ اس سے پہلے جب اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے لٹایا ہے تو کیا بات لکھی ہے بہترین تفسیر مظہری میں۔ تفسیر مظہری بڑی معتبر کتاب ہے تفسیر کی، ایکسپلین کی قرآن کی، اس میں واضح روایات بیان کی ہے کہ بیٹا اسماعیل کیا کہہ رہا ہے اپنے باپ سے، حضرت ابراہیم سے، اے ابو جان مجھ کو ٹائٹ مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، اے ابو جان اپنی قمیص کو، اپنے کرتے کو مجھ سے دور رکھیے تاکہ اس پہ میرے خون کی چھینٹیں نہ پڑیں اور میری امی دیکھ کر غمگین نہ ہو، اے ابو جان چھری کو زیادہ سے زیادہ تیز کر لیجئے گا اور جلدی سے جلدی چلا لیجئے گا تاکہ میری جان جلدی سے نکل جائے، اے ابو جان موت بڑی سخت چیز ہوتی ہے، کڑوی چیز ہوتی ہے، اے ابو جان میرے کرتے و قمیص کو میری ماں کے پاس، ہاجرہ کے پاس لے جائیے گا اور میری ماں سے سلام عرض کیجئے گا اور میری ماں کی خدمت میں میرا یہ کرتا پیش کیجئے گا تاکہ میری ماں کو تسلی ہو جائے اور میری ماں صبر کر سکے۔ یہ روایات ہیں تفسیر مظہری کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے تو اللہ کے حکم کے معاملے میں میرا بہترین مددگار ہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلانا، پہلے سیدھا لٹا کے چھری چلانا شروع کی۔ روایتوں میں ملتا ہے اللہ کی جانب سے پیتل کا ایک ٹکڑا اللہ نے حلق کے پاس اٹکا دیا اور حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں اور اس سے پہلے کا واقعہ تو بیان کرنا بھول گئے، مینا کے مقام پہ جو 3 جگہ کنکریاں مارتے ہیں، تینوں مقامات پہ شیطان نے بہکایا کہ کہاں لے جا رہے ہو بیٹا، اتنی مشکل میں پیدا ہوا ہے، بیٹے کی عمر ابھی کچھ ہے بھی نہیں، خواہ بھی تو ہے۔ تینوں مقامات پہ 7 کنکریاں حضرت ابراہیم نے ماری ہے اور حاجی جو آج کنکریاں ان مقامات پہ مارتا ہے اسی یاد میں مارتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے جب چھری چلانا شروع کی ہے، گلے کے اوپر اللہ نے پیتل کا ایک ڈلا، پیتل کا ایک ٹکڑا اٹکا دیا۔ حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی۔ پھر کہا کہ ٹھیک ہے ابو جان سیدھے چھری نہیں چل رہی ہے، کروٹ لٹا کے چلائی ہے۔ جب کروٹ لٹائی ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہی آیت ہے، اور جب کروٹ کی بل وہ لیٹے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آسمان سے جلدی سے حضرت جبرائیل کے ہاتھ میڈھا بھیجا ہے اللہ نے اور حضرت جبرائیل پکار رہے ہیں رک جاؤ ابراہیم، رک جاؤ ابراہیم۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کی زبانی تک گویا کہ اے ابراہیم، ہم نے پکارا اے ابراہیم۔ آنکھ اوپر اٹھائی، نظریں اوپر اٹھائی اور آنکھوں میں پٹی باندھ رکھی تھی تاکہ میری نظریں اپنے بیٹے پہ نہ پڑیں۔ پٹی اتار کے دیکھا ہے حضرت ابراہیم نے آسمان کی جانب حضرت جبرائیل ایک میڈھا، ایک بھیڑا جسے کہتے ہیں میڈھا، وہ اللہ کی جانب سے حضرت ابراہیم لے کر اتر رہے، حضرت جبرائیل لے کے اتر رہے۔ روایت میں یہ بھی لکھا ہے تفسیر مظہری میں کہ یہ میڈھا وہی میڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے سب سے پہلے دی تھی، وہی جنتی میڈھا تھا جس کو جنت سے پھر سے لایا گیا اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے ذبح کروایا گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم رک جاؤ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اس کے اپنے امتحان میں تم کامیاب ہو گئے۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح جو لوگ عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، احسان کے معنی یہ نہیں ہے کسی کو کپڑا پہنا دیا، احسان کے معنی صرف یہ نہیں ہے کسی کو کھانا کھلا دیا، احسان کے معنی یہ ہے
اللہ کے حکم کو مکمل تم نے ادا کر دیا۔ مکمل جو اللہ کے حکم کو ادا کر دے اسی کو حقیقت میں محسن کہا جائے گا، احسان والا کہا جائے گا۔ اسی آیت میں کہا گیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کا بدلہ، ہم اسی طرح اللہ کے حکم پر مکمل اترنے والوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں، جنت سے نعمت اٹھا وَفَدَيْنَاهُمْ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے میں، اس اسماعیل کے بدلے میں ایک عظیم ذبیحہ ہم نے عطا کیا، ایک عظیم ذبیحہ۔ اور وہ عظیم ذبیحہ تو ہوگا ہی کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور یقیناً ابراہیم پر یہ بڑی آزمائش تھی کہ 86 سال کی عمر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور 13 سال کے بعد 99 سال آپ کی عمر، ایک ہی بیٹا، اور اس کو ذبح کرنے کے لیے کہا جا۔ اس کے بعد 100 سال کی عمر جب ہوئی ہے تب اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور رہی بات قربانی کی، قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات بیان کی۔ حالانکہ قربانیاں آپ دیکھیں گزرے زمانوں میں جو لوگ کہتے ہیں جیو ہتیا، وہ اپنے ویدوں کو، اپنشد کو اور تمام بائبل، توریت اور انجیل ان سب کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں دیکھیں گے کہیں نہ کہیں لوگوں نے قربانیوں کو انجام دیا۔ وہ بات الگ ہے شرکیہ انجام دیا ہے۔ وید کو اٹھا کے دیکھیں جو 14 سال رام جی نے ونواس میں کیا کیا ہے، شکار کیا کہ نہیں کیا ہے۔ سائنٹیفک لاجک دیکھیں تو آپ انسانوں کے دانتوں کو 2 حساب سے دیکھیں گے اور ہر جانور کے دانت الگ دیکھیں گے۔ سبزی کھانے والے جانور، پھل کھانے والے جانوروں کے دانت الگ ہوں گے اور گوشت کھانے والے جانوروں کے دانت الگ ہوں گے۔ انسانوں کے دانت تنہا ایسے ہیں جس کے دانت دونوں طرح کے ہیں، سبزی والے بھی اور وہ دانت جو گوشت کھانے والے ہوں۔ اور رہی بات قربانی کی تو آپ دیکھیں زمانے جاہلیت میں بھی کفار مکہ اسلام سے پہلے جو قربانی دیا کرتے تھے، اونٹنی کا پہلا بچہ جب پیدا ہوتا تھا اس کا نام فرا رکھتے تھے اور اس کو ذبح کرتے تھے۔ اور اسلام سے پہلے جب رجب کا مہینہ آیا کرتا تھا اس زمانے میں جو جانور ذبح کرتے تھے اس کا نام رجبیہ رکھتے تھے، عتیرہ رکھتے تھے۔ حالانکہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہم یہ قربانیاں اللہ کے لیے کرتے ہیں اور وہ لوگ وہ قربانیاں مورتیوں اور پوجا استھل جو بھی ہو سکتے ہیں ان کے سامنے ان کے نام پہ کیا کرتے تھے اور اس کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے۔ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ اس کی گردن جب الگ کر دیتے تھے تو اس کے خون سے اس کی گردن اس کے چہرے کو پورے کو نہلایا کرتے تھے۔ اتنے درد دل، اتنے سنگ دل ہوا کرتے۔ اور اللہ نے ہم کو اس کا نعم البدل، عید الاضحیٰ، اضحیہ، یہ تمام قربانی کے لفظ کے نام ہیں۔ اس کو ڈکشنری میں اضحیٰ کہتے ہیں، قربانی کو اضحیٰ، اضحیہ، اور یوم الاضحیٰ، یوم الاضحیہ اس کے معنی ہیں بقرعید کے، قربانی کے دن کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے قربانی کے لیے جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے، من وجد سیاحً فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اس کے بعد بھی وہ بہانوں کو ڈھونڈ کر کہ پیسہ نہ خرچہ ہو جائے، ہمارا مال ہم کسی بزنس کام کے لیے دبائے ہوئے ہیں، کسی اور چیز کے لیے دبائے ہوئے ہیں، ان سب چکروں میں پھنسا ہوا ہے، اس کے بعد اس نے قربانی نہ کی، اللہ کے رسول کی وعید دیکھیں، فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ہرگز اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہے۔ اور ثواب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت زید بن ارقم نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال جو اس قربانی کے اندر ہے ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں اسلام میں، اس مذہب میں اللہ نے ہم سب کو امت محمدیہ کو تحفہ دیا، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی سے ملے گا۔ آگے اتنا ہی نہیں، صحابہ اتنے تحقیق والے تھے، جستجو والے تھے کہ اتنا ہی بس نہیں کیا، بلکہ فرمایا پوچھا فصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر اون ہو تو کیا ہوگا؟ یہ تو بکرے کی بات ہو گئی، بکری کی بات ہو گئی،
بھینسے کی گائے کی بات ہو گئی، لیکن اگر اون ہو تو کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، یہ ہر اون کے ایک ایک بال کے بدلے، اون کا گچھا ہوا کرتا ہے اس لیے پوچھا کہ ایک ایک بال کے بدلے اللہ اس میں بھی ایک ایک نیکی عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جذبات، خواہشوں، اپنے کلچر، طریقوں، تہذیب کی بھی قربانی اللہ کے لیے، دین کے لیے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یہ قربانی مالدار پر واجب ہے، لیکن خواہشوں کی قربانی، گناہوں کی قربانی، اپنے ویسٹرن اور ایسٹرن کلچر کی قربانی، اپنے ناجائز تمناؤں کی قربانی، یہ ہر مرد و عورت، غریب و امیر، ہر شخص پر، ہر مسلمان پر اس کی قربانی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس قربانی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں اور اللہ کے دین کے لیے اپنی خواہشات اور گناہوں کی قربانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا